مسعود جنہیں جعلی کیس میں حراست میں لیا گیا ہے، ان سے اظہار محبت کے لیے لاکھوں ناظرین نے ڈاکٹر شاہد مسعود کے حق میں آواز بلند کرنا شروع کر دی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک جمع غفیر امڑ آیا ہے جو صرف اور صرف حق اور سچائی کی علامت ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے۔ جب ڈاکٹر شاہد مسعود نے میڈیا اور سوشل میڈیا پر اپنے چاہنے والے ناظرین کی جانب سے محبت سے بھرے پیغامات سنے تو ڈاکٹر شاہد مسعود کا دل بھر آیا اور ان سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے اپنے چاہنے والوں کے لیے پیغام بھجوایا کہ ہمت نہ ہاریں، حق اور سچائی کی تلاش میں رکاوٹیں آتی ہیں، راستے میں طوفانی آندیاں بھی چلتی ہیں، اور ان طوفانی آندھیوں سے مومن نہیں گھبراتا، بلکہ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یہ تو تجھے اونچا اڑانے کے لیے ہے۔ جتنی تکالیف اور جتنے مصائب انسان پر آتے ہیں، اس سے انسان مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے چاہنے والوں کے نام پیغام بھجوایا ہے کہ وہ ہمت نہ ہاریں، آخر فتح حق کی ہی ہوگی، میں گھبرانے والا نہیں ہوں، میں انشاءاللہ تعالی اس جعلی کیس سے ضرور بری ہوں گا، اور اگر بدماش ٹولے اور کرپٹ مافیا کو جیل میں پہنچانے کے لیے یہ قربانی بھی دینی پڑ جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے یہ بھی بتایا کہ مجھے مختلف سیاسی جماعتوں میں بیٹھے کرپٹ عناصر اور میڈیا میں بیٹھے مالکان کی جانب سے پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، ہماری بات مان لو اور کرپشن کے خلاف آواز اٹھانا بند کر دو۔ اسی طرح فریال تالپور اور آصف علی زرداری نے بھی پیغام بھجوایا کہ تم ہماری کرپشن کے خلاف آواز اٹھانا بند کر دو، تمہارے کیسز کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر شاہد مسعود ان کرپٹ عناصر کی بات نہیں مان رہے، بلکہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا کہ میں قانونی جنگ لڑوں گا اور یہ ثابت کر کے بتاؤں گا کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے اور زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں تو ادنا سا انسان ہوں اور حق کے راستے میں اگر جان بھی دینی پڑے تو میں اس سے دریغ نہیں کروں گا۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کو زرداری کے دست راست منظور قادر کاکا اور اویس مظفر ٹپی نے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ اگر ہم بچ گئے تو یاد رکھنا 500 گولیاں تمہاری کھوپڑی میں گھسا دیں گے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا کہ اگر میں بچ گیا تو کوئی بھی کرپٹ اور بدماش ٹولہ باقی نہیں بچے گا، قبر ایک ہے اور مردے دو ہیں، یا تو میں جاؤں گا یا تم لوگ جاؤ گے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کو ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ اس لڑائی میں مت پڑیں، آپ کے دشمن بہت زیادہ طاقتور ہیں، آپ کہاں کہاں مقابلہ کریں گے، آپ کب تک ان سے لڑتے رہیں گے؟ تو جواب میں ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا کہ اب تک مجھے اللہ ہی نے بچا کے رکھا ہوا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ان کا مقابلہ کروں گا۔ اگر میری زندگی لکھی ہے تو پوری دنیا بھی دشمن بن جائے، وہ میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ زندگی اور موت انسان کو ایک ہی دفعہ آتی ہے، یا تو انسان حق کے راستے میں جدوجہد کرے اور سرخرو ہو جائے، یا ان کرپٹ عناصر کے ساتھ مل کر اپنی دنیا و آخرت برباد کر لے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا کہ اس دنیا میں حق و باطل کی جنگ ہے اور میں نے حق کا راستہ منتخب کیا ہے اور مجھے کوئی بھی اس راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ اگر مجھے دولت چاہیے ہوتی تو جب امریکہ نے مجھے لاکھوں ڈالر دینے کی آفر کی تھی تو وہ میں نے ٹھکرا دی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب میڈیا مالکان کو 20 ملین ڈالر دیے گئے تھے اور امریکی سفارت خانے میں رقص و شراب کی محفلیں سجتی تھیں، جس میں بڑے بڑے نامی گرامی اینکرز اور صحافی شریک ہوتے تھے، اور وہیں پر یہ پلاننگ بنتی تھی کہ کیسے پاکستان کی نظریاتی اساس کو ختم کیا جائے، کیسے پاکستان کی فوج کو بدنام کیا جائے، کیسے پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بہت سی چالیں چلیں لیکن اللہ کی چال کامیاب ہوئی اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ ان کی ساری پلاننگ ناکام ہو گئی اور دھبڑ دوس آپریشن کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں بدماش اور کرپٹ عناصر اور CIA اور را کا نیٹ ورک توڑا گیا، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل بدماشیہ کو خوف ستا رہا ہے۔ اب ان کا نام لینے والا نہیں رہا، اب را کو پاکستان سے بندے نہیں مل رہے جو ان کے لیے کام کر سکے، کیونکہ زیادہ تر کو تو گرفتار کر لیا گیا اور باقی لوگ چھپ گئے ہیں اور چند ایک باقی ہیں جو گرفتار ہونے والے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا تھا کہ میرے چاہنے والے صبر کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ ڈاکٹر شاہد مسعود کے مشن کو آگے لے جانا چاہتے ہیں
اور ڈاکٹر شاہد مسعود سے پیار کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے مشن کو آگے بڑھایا جا سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔